خان نے پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو وہ سب بچہ بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے۔ یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں۔ قانون کا خیال تو آپ نہیں کرتے، اور الٹا پرچے بھی ہمارے پہ کاٹے جاتے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول۔ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں۔ یزید مت بنے۔ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر کل سے تھی کہ محترمہ پنکی پیرنی یعنی کہ بشرا عمران خان یعنی کہ سابقہ بشرا فرید احمد خان مانیکا جو ہیں وہ 2 دن کے لیے وہ کی ہوں جی وہ تخلیے میں چلی گئی ہیں، اور انہوں نے وہ کمرہ جو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے تیار کروایا تھا سی ایم کے پی کی انیکسی کے اندر، اس میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا ہے۔ اب اس خبر کا ڈینائل جاری کرنے کے لیے پی ٹی آئی کیا کرتی، تو انہوں نے محترمہ کا ایک ریکارڈڈ بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور یہ ریکارڈڈ بیان جو ہے یہ 2 اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے اس وقت شدید کنٹروورشل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کبھی داتا بابا فرید گنج شکر کے مزار کے اوپر ننگے پاؤں جانا اور ہر قدم کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے جانا، یہ بیسیکلی جو ہندو مائتھالوجی ہے اس کے اندر وہ مختلف مقدس مقامات اور اپنے مقدس مندروں کی طرف جب جایا کرتے تھے تو وہ ان کے جو بھگت ہیں یا ان کے جو ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر سے انہیرٹ کیا ہے، کیونکہ ہر کام یہود و حنود سے انہیرٹ کیا ہوا ہے، پیسے بھی ادھروں ہی آندے نے، تو اس لیے انہوں نے یہ چیز بھی وہاں سے انہیرٹ کی۔ جب یہ جو ہے بدعت جو ہے انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ میں کی، تو اس کا لازمی یہی مطلب تھا کہ اس کے اوپر اعتراض آئے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے اعتراض کسی اور بات پہ نہیں کیا۔ جب جناب ایم پی ایس صاحب محمد بن سلمان صاحب پاکستان کے دورے پر تشریف لائے، جی ہاں وہی دورہ جس میں عمران احمد خان نیازی نے ان کا ڈرائیور بن کے ان کی گاڑی چلائی تھی اور انہیں ایئرپورٹ سے لے کے آیا تھا۔ دیکھیے ہر قوم کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں آپ جائیں، عرب جو ہے وہ آپ کی سواری کی نکیل، اگر اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی سواری کی نکیل کی رسی پکڑ لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ احترام دے رہا ہے۔ لیکن اونٹ تو پاکستان میں بھی، بلوچستان میں اور ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں بہت پائے جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس حرکت کو اس سے نہیں محمول کیا جاتا کہ جیسے آپ وہاں پہ کسی کی وہ پکڑ لیں تو لڑائی ہو جاتی ہے کہ تو نے میرے اونٹ کی نکیل کیوں پکڑی، میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، اونٹ ٹپ جاتا تو میں گر جانا تھا، میری لت باں ٹوٹ جاتی۔ یہاں پہ اس کے برعکس لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن عربوں کے ہاں یہ دستور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ہجرت کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، جب ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگی تھی، جو وہ جا کے وہاں پہ رک گئی تھی، کیونکہ اس کے اوپر بھی تو لڑائی ہو سکتی تھی نا کہ میں پکڑنی ہے یا میں پکڑنی۔ اینی ہاؤ یار وہ ایسے ہی ذرا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا یہ جو موصوف انہوں نے جو حرکت کی وہ اپنی قبائلی روایات کے عین مطابق کی۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ سواری کا
کنٹرول ہی پکڑنا ہے نا، تو انہوں نے گاڑی کی اس کے اوپر ان کو بٹھایا اور بٹھا کے صحرا کے اندر لے کے گئے اور کہا کہ جی ہم نے اپنے مہمان کو یہ میکسیمم عزت سی جو آفر کی. انہوں نے کیا کہ جی انہیں گڈی چلائی سی تو میں بھی گڈی چلاؤں. اور چولا پہلے پتہ نہیں کر لیا انہیں گڈی کیوں چلائی سی. خیر یہ بھی ان کو جناب گاڑی میں بٹھا کے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات جو ہے مجھے سعودیوں کے ارد گرد یا آس پاس سمجھے جانے والے ایک پاکستانی نے بتائی، اور اس نے کہا کہ اس چول نے ایم بی ایس کو یہ آفر کر دی کہ وہ رات کو ذرا مٹھی چھٹی پڑھنے کے لیے ہم کچھ منورنجن کا اہتمام کر دیتے ہیں، کچھ خواتین و حضرات کوئی ڈانس وانس. تو ایم بی ایس جو ہے یار وہ جدید اس کے اندر پڑا ہے، جدید ماحول کے اندر. اور اگر اس نے حرم کا کوئی ماحول بنانا بھی ہوگا تو انہیں ایتھے چول ضرور مارنی، انہیں ایتھے کھے ضرور کھانی. اس کے پاس اپنی بڑی ارینجمنٹ ہے بھئی، اس کی اپنی یاٹ ہے بہت بڑی، مطلب تقریباً جو ہے وہ کروز جو ہوتا ہے اس کے برابر ہے اس کی یاٹ. اس کے اندر وہ جو مرضی کرتا پھرے. ٹھیک ہے. اس کا اپنا محل بہت بڑا ہے. چلیں ابھی باپ زندہ ہے، اس کے وجہ سے وہ نہ کر پا رہا ہو، لیکن اس کے پاس اور بڑے طریقے ہیں یار، وہ اتھے آئے گا چاول مارنے کے لیے. کی خیال؟ ٹھیک ہے نا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جناب موصوف نے کوئی آفر شفر پھینک دی. ایم بی ایس جو تھے وہ قبیدہ خاطر ہوئے اور انہوں نے پھر اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن معاملات کنٹرول سے اس وقت تک نہیں نکلے جب تک کہ ایم بی ایس کی یکے از زوجہ کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان گیا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے، جس کو یہ بھائی کہتا ہے، اس نے اس کے ساتھ یہ چول ماری ہے. تو پھر اس نے لے لیا نوٹس. بعض جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو موصوف ٹرمپ سے ملنے گئے تھے، طیارے کے اوپر بیٹھ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے طیارے کے اوپر بیٹھ کے ایم بی ایس کی بدگوئیاں کی تھی. بھی طیارہ ایم بی ایس نے دیا، ملنے کی اجازت ایم بی ایس نے لے کے دی، ٹرمپ نہیں مل رہا تھا اس کو. ٹھیک ہے. ملنے کی اجازت ایم بی ایس نے لے کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو طیارہ انہوں نے دیا، ملنے کی اجازت انہوں نے لے کر دی، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہے وہ میرا مطلب ہے کہ طیارے میں بیٹھ کے اسی ایم بی ایس کی ایسی کرنا شروع کی. وہ ریکارڈنگ ہو گئی، ظاہر ہے ہر آواز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. وہ ریکارڈنگ ہوئی، وہ ترجمہ ہونے کے لیے گئی. اس میں سے بعض جو گالیاں تھیں، جس کے اندر بہن کی بڑی معروف گالی ہے، پنجابی کے اندر بولی جاتی ہے، لڑکیاں بھی دیتی ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں، وہ ترجمہ ہونے کے لیے لاہور آئی، ساڑھے ہتھے چڑھ گئی. اچھا جی، مطلب کہ جس بندے نے کہا وہ ہنستے ہنستے اس نے کسی محفل میں بتا دیا. تو میرا مطلب ہے اس کے بعد کام خراب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو یہ مطلب اوفینسو، ہر سوسائٹی کے اپنے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ اوفینسو سمجھا گیا. تو پھر موصوف جہاز پہ واپس نہیں آ سکے. جہاز انہیں لے کے ٹیک آف کر چکا تھا نیو یارک جان ایف کینیڈی سے، ایئرپورٹ سے. اسے کہا گیا واپس اتار کے سیڑھی لانی، سیڑھی میں دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے انہوں دروازے میں کھڑا کرنا ہے، پچھوں لت مارنی. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح وہاں پہ اتارا گیا. اور میرا مطلب ہے مجھے ایمبیسی کے ایک بچے برخوردار نے بتایا کہ دادا ہم اس کو رخصت کر کے سکون سے گھر کو روانے ہو گئے کہ راستے میں فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ، پرائم منسٹر صاحب واپس آ رہے ہیں. تو ہم نے پوچھا جی کیا ہوا جی؟ وہ تقریب اس کے اندر کوئی فنی خرابی ہو گئی. یہ اردو والا فنی نہیں تھا، انگریزی والا فنی تھا. اب دیکھیے طیارہ جب بھر کے جیٹ فیول سے چڑھتا ہے تو وہ پوری طرح پریگننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پریگننٹ ود آئل ہوتا ہے. تو اگر اس نے وہ اسی وقت لینڈ کرنے کی کوشش کرے نا، اسی آئل کے ساتھ اس کو آگ لگ سکتی ہے. تو لہذا طیارہ ٹیک آف کے بعد اگر لینڈ کرنا ہے تو وہ پھر چکر لگاتا ہے اور فیول ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور فیول ضائع کر کے پھر وہ سرٹن لیول تک فیول ضائع کرتا ہے، ہوا میں
مطلب ہوا میں وہ ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ہوا میں شوں ہو جاتا ہے. تو وہ بس یہی کوئی 35 سے 40 منٹ لگے ہیں، اس نے وہاں پہ 2-4 چکر لگائے ہیں، فیول ضائع کیا، دوبارہ لینڈ کیا. اب وہ کہتا ہے ایمبیسی کا اپنا برخوردار کہ دادا ابھی ہم پرائم منسٹر کو بٹھا کے گاڑیوں میں چلے ہی ہیں تو وہاں پہ پتا چلا کہ وہ ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے جا رہا ہے. مطلب فنی خرابی کوئی نہیں، صرف اوقات یاد دلائی گئی تھی. پھر وہاں سے بیٹھا سعودیہ کے طیارے کی فلائٹ کے اوپر اور جدہ پہنچا. اب جدہ میں زیادہ سے زیادہ سٹاپ اوور ہو سکتا تھا، کنیکٹنگ فلائٹ ہو سکتی تھی. 3 دن مصروف بیٹھے رہے. پھر فون کیا کہ انتظام کرو. ٹھیک ہے، فردوس عاشق اوان پھر ہار لے کے پہنچی تھی، میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یہ وہ والا دورے کی بات کر رہا ہوں. تو موصوفہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو ہندوؤں کے جو پریکٹسنگ ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں کم از کم اسے بدعت کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر سعودیوں کیا پاکستانیوں کو بھی اور ہر اس مسلمان کو جو اسلام کی صحیح اسپرٹ اور روح سمجھتا ہے اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے مذاہب کی جو پریکٹسز ہیں ان کو اسلام قرار دے کر اور ان کی پاکستان میں نفاذ کی کوشش کر رہی ہیں. تو آپ کے تو خلاف مزاحمت ہونی چاہیے نا، آپ کی اس کوشش اور دریدہ دہنی کے خلاف. کچھ آگے آپ اس کے اوپر تقریر فرما رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو موصوفہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ویسے بھی آپ تو اس بات پہ بلیو کرتی ہیں نا کہ کچھ خواتین ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں تو کچھ مرد بھی ٹائم پاس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں تے آئلہ ملک کو پوچھ لو، ہاں آہو وہ چھوٹی بہن سی، ٹھیک ہے، وہ کو پوچھ لو، ٹھیک ہے نا. ہاں زیادہ مجھے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ میں نے کہنا تھا اس کا میں نے ابھی صرف 10% ہی کہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یوتھروں کے کانوں میں سے اور بھی بہت سارے مقامات میں سے دھواں نکالنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی. عمران احمد خان نیازی کے خلاف جو سعودیوں کو غصہ تھا اس کو لیڈ کر رہی تھی ایم بی ایس کی بیگم صاحبہ، اور بیگم صاحبہ کو یہ خبر ملی تھی کہ موصوف نے پاکستان کے دورے کے دوران جو ہے یہ والی حرکت کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ اینو تو بیزت کر کے ذرا امریکہ لاؤ نا. ٹھیک بھئی ہر بیوی ڈاڈی ہوتی ہے، انہیں ایم بی ایس نو کیا ہونا ہے کہ تمہیں اچھا تو اس کو پاکستان کا نام لینا ہے، مینوں پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے، انہیں تو کوریاں شوریاں پائیاں ہونیاں نے تو پائی جان. آہو چلے، میں نے کہا کہ یہ تازہ بتازہ آیا ہے تو موصوفہ نے جو فرمایا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ کا جو ایک صاحبزادہ ہے، میرے خیال موسیٰ نام ہے اس کا، وہ فوری طور پہ والدہ کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے سائے کی طرح. جی ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے طلاق تو خاور مانے کا صاحب سے ہوئی ہے نا، اس سے تو نہیں ہوئی. تو میرا مطلب ہے کہ نئے جو وصولیاں آ رہی ہوں گی، ٹرانسفر کے عوض جو وصولیاں آ رہی ہوں گی، اس کو بھی تو کسی نے غلاف پہنانا ہے نا. کی خیال ہے گل بندی. تو اب موصوفہ کے بہترین مفاد میں ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جیل کے اندر ہی رہیں اور موصوفہ یہ مال سمیٹتی رہیں. تو انہوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ اگر کوئی باہر آنے کا امکان ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا. صحیح گل جی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.